بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآن کریم کے اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اس درس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے درس میں یہی ایک آیت رہے گی اور اس آیت کے اندر ہمارے سامنے تین بڑے جو موضوعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور جیسے ہم پچھلے دروس کے اندر یہود ہی کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں تو اصل میں اسی کے حوالے سے، اسی کے تناظر میں یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں سب سے پہلے جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، اسی کے پس منظر میں جو یہود نے ایک اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ رب العزت کے بارے میں ایک خبیث قسم کا قول کہا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور انہوں نے جو تذکرہ کیا اللہ رب العزت کے بارے میں، اور اللہ رب العزت کے اوپر ایک بہتان باندھا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت کے بارے میں جو انہوں نے یہ بات کہی، تو اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اصل میں اس بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں، کیونکہ بعض لوگ اس بارے میں بھی افراط و تفریط کے اندر پیدا پڑ چکے ہیں۔ کوئی لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، اور کچھ اس کے اندر پھر تفصیل کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اصل عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا موضوع انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی آیت کے اندر یہود کا جو ایک خبیث قول ذکر کیا گیا ہے اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کو، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا واللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ فرماتا ہے وقالت، اور قالت کہا، الیہود یہودیوں نے، ید اللہ، ید اللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ، مغلولہ تنگ ہے، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ اور یہاں پر قالت جو کہا گیا ہے، آپ جانتے ہیں ہم یہی فعل ماضی پڑھ رہے ہیں کہ قالا یہ میل کے لیے ہوتا ہے، اور قالت چوتھا جو صیغہ ہے یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، قالت کہا۔ اور آگے فعل ظاہر ہے، جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے، یعنی الیہود، اس کا تذکرہ آگے کیا گیا ہے، اسی لیے جو گردان میں سے چوتھا یہاں پر صیغہ لایا گیا ہے، قالت الیہود۔ لیکن دیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر یہود جو میل ہے اس کے لیے یہاں پر فیمیل کا صیغہ لایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بس نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ بعض اوقات عربی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر جو جمع ہے، جمع کے لیے بعض اوقات جو فیمیل یا مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے ہاں، عربوں کے ہاں یہ استعمال اس طرح کا عام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کیونکہ انہی کی زبان میں نازل فرمایا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بعض جگہوں پر اس طرح کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ بھی انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی بات چیت میں استعمال کرتے تھے الفاظ کو، تو اسی انداز کو اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس ایسے جملوں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر گرامیٹیکل کوئی ایرر ہے، کوئی غلطی ہے، نہیں، بلکہ یہ بالکل درست ہے، اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے عرب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی بھی زبان کے بارے میں آپ کوئی بات تبھی کر سکتے ہیں کہ جب اس زبان کے اندر وہ چیز رائج نہ ہو، تو تب آپ کہیں کہ اس چیز کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے یا کوئی اس کے اندر نقص ہے، بلکہ یہ خود یعنی انہی کی زبان کا حصہ ہے، انہی کی زبان کے اندر سے یہ چیزیں نکلی ہیں۔ اور گرامر کو بھی سمجھنے والے لوگ جو ہیں وہ انہی زبان دانوں سے اس کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیز یہاں پر بالکل پرفیکٹ
اور بالکل درست ہے کہ بعض اوقات جمع کے لیے جو مؤنث کے صیغے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خیر، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہود انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ وہ تنگ ہے۔ غلت ایدیہم، غلت یعنی تنگ ہیں، ایدیہم اس کے دونوں ہاتھ، یعنی اللہ رب العزت کے ہاتھ کو انہوں نے تنگ کہا، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ غلت تنگ ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، ان کے اپنے ہاتھ اصل میں تنگ ہیں، ولعنوا اور ان سب پر لعنت کی گئی۔ یہ پیسو وائس ہے، یعنی فعل مجہول جس کو کہتے ہیں، یعنی پیسو انداز میں یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ان پر لعنت کی گئی، بما ساتھ اس وجہ کے، یعنی اس سبب سے، قالو جو ان سب نے کہا، یعنی ان کے ایسی باتوں ہی کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت نے لعنت بھی کی، اور ان کے اصل میں اپنے ہی ہاتھ اصل میں تنگ ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ یداہ اس کے ہاتھ، یعنی اس کے دونوں ہاتھ، یہاں پر یدانی اور ہو اس کے ساتھ ہے، تو یدا یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ نون کو وہاں پر حذف کر دیا جاتا ہے، تو یداہ یعنی اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ، مبسوطتانی وہ دونوں کشادہ ہیں، دونوں مبسوط ہیں، اور بسیط کھلے کو، اور جو کشادہ ہے جو بڑا وسیع ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ ينفق کیف یشاء، ينفق وہ خرچ کرتا ہے، اور انفاق یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو ينفق وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، تو اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ کے پاس اس کی مرضی ہے، اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے ان کو خرچ کرتا ہے، کوئی اس کے پاس تنگی نہیں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر خرچ کرے کہ جناب اتنا خرچ کر دوں گا تو کیا بنے گا، تو اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور لا یہ لام تاکید ہے، البتہ یعنی ضرور، یزیدن وہ ضرور اضافہ کرے گا، یزید وہی زائد زیادہ کرنے کو، اردو میں بھی ہم لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یزیدن، اور تشدید جو ہے وہ اس چیز کے اندر مزید شدت پیدا کر دیتی ہے اس کے معنی کے اندر، یعنی وہ ضرور برضرور اس میں اضافہ بہت زیادہ کرے گا، کثیرن اکثر کا، منہم ان میں سے، یعنی انہی یہود جن کی ایسے قول ہیں، جن کی ایسی باتیں ہیں خبیث قسم کی، ان کو اللہ رب العزت ضرور برضرور ان کے اکثر کو ان میں زیادہ کرے گا۔ کس میں زیادہ کرے گا آگے بات آ رہی ہے، ما انزل الیک، ما جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانم و کفرا، یعنی اللہ کس میں زیادہ کرے گا، طغیانن طغیانی کے اندر، یعنی سرکشی کے اندر، یہ طغیانی کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں کہ سمندر کے پانی میں طغیانی آ گئی، یعنی سمندر کا پانی آپے سے باہر ہو گیا، وہ ساحل تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طغیانی، تو یہ وہی سرکشی ہے، وہ کفرا اور کفر میں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ وہ ضرور اضافہ کرے گا ان لوگوں میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں، کس بارے میں، اللہ رب العزت نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اپنے اتارا ہے اس بارے میں، یعنی یہ قرآن کریم کے بارے میں، یہ اصل میں اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے طغیانی اور کفر میں اضافہ کا باعث بنیں گے۔ وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دی، القاء کرنا یہ بھی ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، القاء کرنا، تو ہم نے ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ عداوت، والبغضاء عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، والبغضاء اور بغضاء یہ کینے کو کہتے ہیں، بغض کو کہتے ہیں، بلکہ اصل میں تو لفظ عام آپ نے سنا ہوگا بغض، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر بغضاء کہا ہے، یعنی کینہ بھی زبردست قسم کا، یعنی جو دل سے جانے والا نہ ہو، یعنی ایسا کینہ اللہ رب العزت نے، ایسا بغض ان کے آپس میں ہی ان کے دلوں کے اندر عداوت اور دشمنی اور کینہ ڈال دیا ہے، الی یوم القیامہ، اور یہ کینہ الی طرف یومی دن، القیامہ قیامت کے دن تک ہے، کلما کہتے ہیں جب کبھی، یعنی جب بھی، اوقدو یہ سب جلاتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، نارن آگ کو، للحربی حرب کے لیے، جنگ کے لیے، یعنی اصل میں ان کا کام ہی آگ جلانا ہے، تو لہٰذا یعنی یہ لوگ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، لوگوں میں فتنہ فساد مچاتے ہیں، تو وہ یہاں پر ذکر ہے جب بھی یہ سب جلاتے ہیں آگ کو، للحرب جنگ کی خاطر، جنگ کے لیے، اطفاء اللہ، اطفاء کہتے ہیں بجھانے کو، ہا اس کو، یعنی اس آگ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے،
وَيَسْعَوْنَ اور وہ سب کوشش کرتے ہیں، وہ سعی کرتے ہیں۔ ہم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو صفا اور مروہ کی طرف بھاگا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعی کرنا، یعنی اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے، بھاگنا پڑتا ہے۔ تو وہی لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، وَيَسْعَوْنَ وہ سب کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں، فساد مچانے کی۔ اور یہاں پر فسادا جو ہے فسادن، یعنی یہاں پر یہ دیکھیے یہاں پر نکرہ لایا گیا ہے، کامن ناؤن کے طور پر لایا گیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کامن ناؤن جب بھی آئے تو ایسے اسم کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، اس کے معنی میں بہت زیادتی آ جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ فساد مچانے والے، وہ سب ان کی کوششیں جو ہے زمین میں بہت زیادہ فساد مچانے کی طرف ہیں۔ واللہ اور اللہ لا یحب نہیں وہ محبت کرتا المفسدین فساد مچانے والوں سے۔ تو یہ آیت ہم نے جو تلاوت کی، اب اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اصل میں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے جیسے پچھلی آیات میں دیکھا کہ یہود کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی بے شمار جو خباثتیں ہیں، بے شمار طرح کی ان کی جو باتیں ہیں، اور ان کی اپنی ہی کتابوں کے اندر جو احکامات تھے ان کی نفی، اور ان کے اندر تغیر، تبدیلی، اور بہت سی چیزیں انہوں نے کی۔ اپنے نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے معاملات کیے، اور جیسا کہ سورۃ النساء کے اندر بھی ہم نے وہ پڑھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور بہت سے اور انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ تمام بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اصل میں لعنت مسلط کر دی تھی، اور اس لعنت کی وجہ سے وہ صدیوں تک یہ لوگ جو ہیں، یہ یہود جو ہیں، ان کی نسلیں وہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے کوئی نصیب نہیں کیا کہ کسی ایک وطن میں، کسی ایک جگہ پر یہ کہیں پر ٹک کر بیٹھ جاتے، اور ان کی حالت انتہائی مخدوش رہی، ان کی حالت بہت ہی بری رہی، اور یعنی یہ کبھی بھی ویل سیٹل نہیں ہو سکے کسی بھی جگہ پر، جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے غربت اور اس طرح کی یعنی جو کمی ہے، تنگی ہے مال کی، وہ اس کے اندر رہی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جب ان سے نفاق کی بات کرتا ہے، یا اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بھی جب بھی مال کی بات کی یا نفاق کی بات کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تو ہم جیسے سورۃ النساء میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ رب العزت فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ رب العزت ہم سے مانگتا ہے۔ تو اسی تناظر میں ہم بات کو یہاں پر سمجھیں گے۔ تو یہاں پر بھی اصل میں وہی ان کے پیچھے سوچ ہے، ان کے اوپر جو سختیاں ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آئیں، ان کی اپنی ہی بری حرکتوں اور خصلتوں کی وجہ سے، کہ بار بار اللہ رب العزت کے کیے ہوئے وعدوں کو انہوں نے توڑا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے پڑھا۔ تو ان سب کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ اس کی طرف غور و فکر کرتے کہ ہمارے اپنے کرتوت کیا ہیں، ہمارا اپنا حال کیا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں ہی زبان درازی کرنا شروع کر دی ہے، اور ان کی وہی زبان درازی، وہی ناپاک بات اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ ذکر کی ہے۔ تو یہ یہود کیا کہتے ہیں، یعنی یہ ان کی جو اتنے یعنی یہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے ہیں، سرکشی کے اندر یہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ جو تنگیاں ڈالی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ بندھے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں، اور جس کے ہاتھ جکڑے ہوں اس بارے میں اصل میں ان کا معنی، ان کا کہنا یہ ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے اس کی وضاحت کی ہے، کہ اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ بخیل ہے، اللہ رب العزت بخل کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایک بہت بڑی انہوں نے بات کہی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ کرے۔ خیر، یہود نے یہ تب کہا جب اللہ نے اپنے ہی عطا کیے ہوئے مال میں سے صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ یہ مال جس میں سے اللہ رب العزت صدقے کی ترغیب دیتا ہے، صرف یہود کو نہیں، مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو بھی یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے دیے میں سے خرچ کرو، تم اس میں سے زکوٰۃ نکالو، تم اس میں سے صدقات نکالو۔ تو کہاں سے ہم دیتے ہیں؟ یہ کس نے ہمیں دیا ہے؟ یہ اللہ ہی نے عطا کیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے دیے میں سے جب کچھ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو آگے سے انسان اس طرح کے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نعوذ باللہ بخیل ہے۔ تو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی ترغیب کے انداز اور اس کے فضل و کرم پر غور کرنے کی بجائے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تبھی وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی وہ بخیل ہے، کچھ دیتا نہیں بلکہ وہ مانگتا ہے۔ حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ سمجھتے کہ اللہ ہمیں کئی گنا بڑھا کر واپس عطا کرے گا، یعنی اللہ کیوں ہم سے لیتا ہے، یعنی پہلے وہ ہمیں دیتا ہے، پھر کہتے ہیں ذرا چیک کرتا ہوں یہ واپس میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر کوئی اس کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ رب العزت
اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ انسان ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ رب العزت کے ہاں دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پالتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور اس سے پہاڑوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یعنی اس صدقہ خیرات کی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز کو، یعنی ایک انسان کیا صدقہ کر سکتا ہے جو ہر چیز میں مجبور ہے، جو ہر چیز میں اللہ رب العزت کے ہاں فقیر ہے، وہ اللہ کے ہاں اگر ایک چھوٹی سی کھجور بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں اور ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہی تو اصل میں وہ لین دین ہے، یہی تو اصل میں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بزنس اور سودا ہے کہ آپ اللہ کے ہاں دیں اور اللہ رب العزت سے بہت زیادہ پائیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کی بجائے، کیونکہ سمجھنے کی طرف یہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں نے جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کا کہنا تو یہ تھا کہ ہمارے جو دل ہیں وہ ان کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر کیا ہے، جیسے کہہ لیں کہ لیمینیشن ہو گئی، اب اس کے اندر کچھ نہیں جا سکتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ جو کفر ہے، وہ جو منافقت ہے، ہم نے اب اس کے اندر اس کو بند کر دیا ہے، اب اس کے اندر کوئی ایمان والی بات جا ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی اس بات کو سمجھنے کے بجائے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں پھر کیا فرمایا، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ اللہ رب العزت نے کوئی اپنی طرف سے ان کے بارے میں ایسا نہیں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ جو سختیاں کی ان صدیوں کے اندر، یہ بہت سے زمانوں کے اندر ان کے اوپر جو سختیاں رہیں، نہیں، بلکہ ان کے اپنے ہاتھوں کی تنگی کی وجہ سے، ان کے اپنے ہاتھ اصل میں بندھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کے اعمال کا تذکرہ کریں، اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں یہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ٹکا دینے والے نہیں ہیں، اپنے ہاتھ سے کچھ خرچ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا غلت ایدیہم، اصل میں ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر دوسری بات کہی کہ ولعنوا، اور ان پر لعنت کی گئی۔ اور لعنت کا مطلب ہم بارہا اس بات کو ذکر کر چکے ہیں کہ لعنت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے ہی محروم کر دیا ہے۔ اور اس کی وجہ کون سی چیز بنی ہے، بما قالوا، ان کا یہی کہنا کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر ان کو کچھ دے دیا تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا کوئی شکر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اگر ان کو امتحان کی خاطر کچھ ان کے اوپر روک لیا، یا ان کو ہلانے کی خاطر کہ ان کو جھنجھوڑے اور ان کو احساس دلائے، اگر ان کے اوپر ہاتھ تنگ کیا تو انہوں نے اللہ رب العزت ہی کے اوپر الزام لگا دیا۔ تو ان کے اسی قول کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کے اپنے اوپر جو انہوں نے جو اللہ رب العزت کے بارے میں بات کی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے بلکہ یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہی ہاتھ کھلے ہیں، اس کے تو دونوں ہی ہاتھ کشادہ ہیں۔ مبسوط کہتے ہیں بہت وسیع اور کشادہ کو، کہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں کہ اس کو تم تنگ کہتے ہو، اس کو بخیل کہتے ہو، جبکہ اسی کا کھاتے ہو، اور وہ بے انتہا فضل و کرم کا مالک اور بے حد و حساب عطا فرمانے والا، تمام خزانے اسی کے تو ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے ينفق کیف یشاء، وہ اسی طرح سے اس کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو اس کے ہاں، جو اس کو خوش کرنے والے، اس کو راضی کرنے والے، اللہ کی بات کے اوپر لبیک کہنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کتنا کثیر مال عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اور اس کے بعد اس آخرت کے اندر اللہ رب العزت جو ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں اللہ رب العزت نے، آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں کہ اس محدود اور گنتی کی گنی چنی زندگی کے بدلے میں، گنے چنے مال کے بدلے میں، اس گنی چنی جو نفاق کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک ان گنت ان لمیٹڈ قسم کی جو جنتوں کا وعدہ دے رہا ہے۔ اس مختصر سی زندگی جس کی زیادہ سے زیادہ 50-60 سال عمر ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک لامتناہی اور لامحدود زندگی کے لیے جنتوں کے وعدے کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت وہ فرماتا ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو ہاتھ کھلے ہیں، اس کے تو ہاتھ تو کشادہ ہیں، تمام مخلوق کی ہر حاجت اور ضرورت جو پڑتی ہے یا پڑ سکتی ہے وہ وہی پوری کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ رب وہ والا رب ہے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ کس نے ان سب کو پالا ہے؟ کون ان سب کی ضرورتوں کو جانتا بھی ہے اور پھر ان کو پورا بھی کرتا ہے؟ تو وہی پورا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی۔ یعنی اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی ایسا کمی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ اویلیبل نہیں ہے۔
ہر چیز جو انسان مانگ سکتا ہے مانگ کے دیکھ لے، اللہ رب العزت کے پاس وہ چیز موجود ہے، وہ آؤٹ آف سٹاک کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر ان کا شمار کرنا چاہو، ادو تعداد کو کہتے ہیں، اگر تم گننا چاہو، انسان اپنی جسم کے اندر ہی اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کیا کیا ہے، اور اس کے ارد گرد اس کا ماحول، اس کو کھانا پینا، اس کی اولاد، اس کی یعنی انسان اس کی بات ہی نہیں کر سکتا ہے، ہمارے امیجنیشن سے وہ باہر چیزیں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، لا تحصوها، تم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور اللہ نے آخر میں فرمایا انسان کا حال کہ انسان ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ ظالم ہے اور بہت زیادہ ناشکرہ ہے، کہ اتنا سب ہونے کے باوجود انسان ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ کے بارے میں ایسے ایسے اعتراضات اور اس کے اوپر ایسی ایسی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، وہ خرچ کرے اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اور فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں کس قدر خرچ کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص اعتراض کرنے سے پہلے یہ تو غور کر لے کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو کس قدر خرچ کیا ہے، کتنے ہی دنیا میں لوگ آئے اور ختم ہو گئے، اور کتنی جنریشنز اس دنیا میں ختم ہو گئی، کتنی ہی تہذیبیں ہیں جن کا آج ہمیں عطا پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ آئے اور چلے گئے، اور سب کو پالنے والی وہی ذات، تو اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی، یعنی اس ہاتھ میں جو اللہ رب العزت کا دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اللہ اس سے خرچ کرتا ہے اور اس میں کچھ کمی نہیں آئی ہے۔ آسمان و زمین کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کیا ہے، تو اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت، یہ ہے اللہ رب العزت کا ہاتھ، اور یہ ہے اللہ رب العزت کا خرچ کرنا، اس کی کشادگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ان لوگوں نے یہ جو باتیں کی ہیں، ان لوگوں کی جو یہ سارے معاملات ہیں جو ہم ہسٹری میں پڑھا ہیں، جو سورۃ البقرہ، نساء اور سورۃ المائدہ، آل عمران وغیرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں جتنی تفاصیل اور ان کی اپنی کتابوں میں جو تفاصیل ملتی ہیں کہ ان کی یہ حرکتیں، یہ ساری کی ساری حرکتیں، یہی اصل میں وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ قرآن کریم جس کو اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں کیا فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ھدی للناس، دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف متقیوں کے لیے نہیں، کوئی ہدایت چاہے صحیح انسانوں میں سے اس کو پڑھے ایک اچھے دل کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ، تعصب سے پاک ہو کے، ان باعث ہو کے، تو اس کو اس میں سے ہدایت مل جائے گی، مل کر رہے گی۔ لیکن ایسے لعنتی لوگوں کے بارے میں جو اپنے دلوں کو، جنہوں نے غلافوں کے اندر بند کر لیا ہے، جو اس کے اندر یعنی کوئی نیکی کی بات، دین کی بات کو جانے نہیں دیتے ہیں، دین کی طرف جن کا رجحان نہیں ہے، اور جو سرکشی اور کفر کے اندر پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یعنی طغیانی اور کفر ان کے اندر پہلے سے ہے، ان کی اپنے اندر، انہوں نے خود اس کو پیدا کیا ہے، اللہ اس کو اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ ہی کے اندر شروع کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، ان کے دلوں کے اندر مرض تو پہلے سے موجود ہے، یہ سارا کفر اور شرک کا مرض اور منافقت کا مرض، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس قرآن و سنت کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ان کے علاوہ ہدایت کہیں پہ بھی نہیں۔ لیکن ہدایت کی یہی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہدایت والے جملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن کو ہم سنت اور حدیث کے معنوں میں جانتے ہیں، یہی چیزیں جو ہدایت دینے والی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے کفر اور سرکشی کے اندر انہی کے ذریعے سے اور اضافہ کیا ہے۔ جب یہ نازل ہوتی ہیں تو یہ ان کا کفر کرتے ہیں اور سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر کاش ان کا ایمان بھی صحابہ کرام کی ایمان کی طرح کا ہوتا، یہ بھی صحابہ کرام کی طرح کا ایمان رکھنے والے ہوتے کہ جب نازل ہوتا ہے تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا،
ان کا تقویٰ بڑھ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی محفلوں میں جب بیٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دیدار کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین، آپ کی سنتیں، آپ کی حدیثیں وہ لکھ کر اپنے دلوں کے اندر اس کو رکھتے تھے، تو اس کے اندر ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ لوگ ایسے خبیث لوگ ہیں، ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ اپنے اسی ضد اور عناد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنی یہ حالت کر لی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے اکثر کے اندر اللہ رب العزت انہی قرآن و سنت کے ذریعے سے ان کے کفر اور سرکشی کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم کو ان کے ساتھ ملائے جو صحابہ کرام کا طرز عمل ہے کہ جب قرآن و سنت ہمارے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارے دل اس سے اللہ رب العزت سے ڈریں، ہمارے دل اس سے اللہ رب العزت کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو، اور ہم اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ رب العزت کی طرف ہمارا رجوع ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان میں عداوت اور دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، یعنی یہ ان کے اسی کفر اور ان کی ایسی باتوں ہی کے سبب ان کو دیکھے کیا کیا سزائیں مل رہی ہیں۔ اور ہم بارہا یہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم میں یہ جو بنی اسرائیل کے قصے اور یہود کے جو قصے ہیں، عیسائیوں کے یا اس طرح کی دوسری قوموں کے جو قصے ہیں، کیا یہ ہمیں سٹوریاں سنانے کے لیے ہیں کہ ہمارا کوئی تھوڑا فن ٹائم ہو جائے، ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں؟ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کے اندر قصوں کا مقصد اصل میں کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اصل میں جھنجھوڑا جائے کہ یہ اصل میں باتیں اگر تمہارے اندر بھی آ گئی تو تم کوئی اسپیشل امت نہیں ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے قانون جو ہیں، اللہ رب العزت اپنی سنتوں کو نہیں بدلتا ہے، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ رب العزت اپنی سنتوں کو نہیں بدلتا ہے، اللہ رب العزت کے قانون نہیں بدلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بارہا یہ فرمایا ہے کہ اگر تم ایسے کام نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تم لوگوں کو چھوڑ دے گا، تم لوگوں کو سائیڈ پہ کر کے کوئی نئی امت لے آئے گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوگی، اللہ کا کہنا ماننے والی ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ اس طرح کا نہیں ہوا ہے کہ جناب ہم جو مرضی کریں، ہم جتنی مرضی نافرمانیاں کریں تو ہمیں کوئی چھوٹ ملی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ آیتیں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر ان کو اپلائی کر کے دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ دین سے بھاگنے والے ہوں، ہم دین سے اعراض کرنے والے ہوں، اور کہیں ہم لوگ ایسی باتیں تو نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں، یعنی کبھی کچھ مل گیا تو ہم نے کہا کہ کیا بات ہے زبردست، اور جب اللہ رب العزت نے کسی مشکل میں ڈال دیا تو ہم اللہ رب العزت سے شکوے شکایتیں کرنے لگ گئے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسے ہونا تھا، ہمارے اوپر ہی تنگیاں آنی تھیں، ہم نے ہی بیمار ہونا تھا، ہمارے اوپر یہ ساری مشکلیں آنی تھیں، یا ہمارے حالات کبھی بدلتے نہیں، اللہ ہماری طرف نہیں دیکھتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ایسے کفریہ جملے کہہ بیٹھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنا جائزہ اصل میں لینا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ جو آیات ہیں، قرآن کریم میں یہ جو قصے ہیں، واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی کیا اس کی تلاوت یہودی کرتے ہیں قرآن مجید کی؟ یہ قرآن تو ہمارے لیے ہے، ہم اس کی صبح شام تلاوت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ قصے کی کہانیاں یہ ہمارے لیے ہیں، اور یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز ہمارے لیے کسی فائدے کے ساتھ، فائدے کے ذریعے، فائدے اور حکمت کے ساتھ اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ آگے خیر اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آخر تک یہ آیت چلتی ہے كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر آپس میں عداوت، دشمنی اور کینہ بھر دیا ہے، ایک دوسرے کی محبت میں یہ کبھی بڑھتا ہی نہیں ہے، اور قیامت تک یہ بات اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے ان کے لیے۔ اور جب کبھی كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، اور اللہ رب العزت لیکن فرماتا ہے کہ لیکن جب، یعنی ان کی سرشت اور ان کی حرکتیں تو ایسی ہیں، اور ان کی نیچر میں تو یہ بات ہے، یعنی یہ تو انہوں نے اس کے اوپر اپنے آپ کو ایکسپرٹیز اس کے اندر پیدا کر لی ہے کہ یہ جناب آگ ہی جلانے والے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جنگ فساد آپ کسی بھی جگہ پر پوری دنیا میں دیکھیں تو آپ کو پیچھے یہی لوگ ملیں گے، یہودی ملیں گے، کہ کہیں پہ بھی دنیا کے اندر اگر کوئی فساد کی بات ہے تو پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہی لوگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کبھی یہ آگ جلاتے ہیں، یعنی جنگ کا کوئی مقام، کوئی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اطفأها اللہ، یعنی اللہ سے ہم نے نا امید نہیں ہونا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات ہمیں کر دی کہ یہ نہیں کہ یہ لوگ جو ہے جیسا مرضی کرتے پھریں، اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے ہر چیز۔ اطفأها اللہ، اللہ رب العزت اسے بجھا دیتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے جو سکیمیں ہیں، اپنے جو جنگ کے جو ان کے
خیالات اور ان کی خواہشیں ہیں کہ پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بجھاتا رہتا ہے، ورنہ یہ دنیا کب کی ختم ہو جاتی ہے؟ ایسے فسادی لوگ ہیں یہ، لیکن اللہ رب العزت کیونکہ وہ موجود ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت حساب کرنے والا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت جب بھی ایسے کی بات، ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جبکہ یہ لوگ تو آگے بڑھ کر، یہ تو پوری کوشش کے ساتھ، یہ تو بڑی تگ و دو کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح دنیا کے اندر فساد مچے، کسی طریقے سے یہ دنیا کے اندر یہ جو ماحول پیسفل نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو مفسد ہیں، جو فساد کرنے والے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو آیات ہم نے دیکھی، اگر ہم اس کو اپنے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین پر عمل چھوڑ رکھا ہے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اسلام کے کسی نہ کسی حکم سے انکار یا اس کی گستاخی سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ یہودیانہ خصلت ہے، یہ جو خصلت ہے اللہ نے کن کی بتائی ہے؟ یہودیوں والی خصلت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر 5 دفعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ 5 دفعہ دہرائی جانے والی آیات کیوں ہیں؟ ان کے اندر ہم ایک بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں اس میں؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، یعنی اللہ رب العزت آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ان کے راستے پر جن پر نعمتیں نازل ہیں، ان کے راستے پہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور یہی ہے والبغضاء، یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر بغض ان کے اندر رکھ دیا گیا، اور یہ اصل میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مغضوب ہیں، اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہیں یہ لوگ، اپنی انہی اقوال کی وجہ سے، اپنے اوپر پڑی ہوئی انہی لعنتوں کی وجہ سے اور اپنی ایسی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم ہر نماز میں 5 دفعہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا نہ بنانا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسے چانسز موجود ہیں کہ ایسا انسان بن جائے۔ لہٰذا یہ یہودیوں کی خصلتوں کو ہمیں چاہیے کہ پہچانیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان سے دور رہیں، اور یہ یہودیانہ خصلتیں ہی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ملکوں کے مالک ہو کر بھی کفار کے آج ہم محکوم ہیں، اور ان برکات سے محروم ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور برائیوں کو روکنے کے لیے اور جہاد کرنے کی صورت میں ہمیں حاصل ہو سکتی تھی، آج ہمیں حاصل نہیں ہے۔ جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ہم نے چھوڑ دیا، ہر کام میں ہم یعنی کمپرومائز کرنا سیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت امید دلا رہا ہے کہ یہ تو آگ جلائیں گے، یہ تو فساد کریں گے، لیکن اللہ رب العزت اطفاء اللہ اس کو بجھاتا رہتا ہے۔ کیسے بجھاتا ہے؟ اللہ ایسے مجاہدین کے ذریعے سے ہی ان کو بجھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہی اسباب کے طور پر پیدا کر دیتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے رہتے ہیں، جو لوگ ایسے لوگوں سے لوگوں کو بچاتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے مجاہدین ہی کے ذریعے سے دنیا کے اندر یہ امن کی جو ماحول ہے اس کو پیدا کرے رکھتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہم نے ایک موضوع پڑھا، اللہ کے ہاتھ کے بارے میں ہم نے ایک بات کی۔ تو اللہ کے ہاتھ اور اس حوالے سے عقیدہ اہل سنت کیا ہے، ہم اس کو ایک مختصراً ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ تو اس آیت اور دوسری بہت سی آیات اور احادیث سے ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے رب العزت نے خود ہاتھوں کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، جیسا کہ ہم نے اسی آیت میں دیکھا، غلت ایدیہم، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں، اور اللہ رب العزت نے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ اس کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں کا، دونوں ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا۔ وما قدر، اور اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر سورۃ الزمر کے اندر کیا ارشاد فرمایا، آیت نمبر 67 ہے، اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنا چاہیے تھی، قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن پوری کی پوری جو زمین ہے اللہ رب العزت کی مٹھی میں ہوگی، قبضته، اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان جو ہیں، یعنی کتنے بڑے آسمان ہیں یہ سارے کے سارے آسمان، اور جمع کا صیغہ ہے 7 آسمان، مطویات، یہ جو ہے لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں۔
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور اللہ رب العزت پاک ہے، اللہ رب العزت پاک ہے ہر اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، یعنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اب اس کے اوپر سوچ و بچار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں، کیوں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنا علم ہمیں دیا ہے، ہمارا کام ہے صرف اسی تک رہیں، اس کے اندر غیر ضروری غور و فکر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اصل میں یہیں سے جو غیر ضروری غور و فکر ہے، تو وہیں سے اصل میں ایک جو منفی راستہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے، اور منفی عقائد نکلتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگ اس کا ترجمہ کرنے میں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، تو ہم ہاتھ کا ترجمہ کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو ہاتھ نہیں کہتے، بلکہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے قبضے میں، یعنی جہاں پہ بھی ہاتھ آئے تو وہاں پہ کہہ دو کہ اللہ کی قدرت، ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت ہے، ہاتھوں سے مراد اللہ کا قبضہ ہے، قبضہ قدرت بھی بعض اوقات یہ دونوں لفظ اکٹھے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ مطالب اس کے نکالتے ہیں اور ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے لیے ہاتھوں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ہاتھ مانیں تو وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا، کہ ہاتھ تو انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا اصل میں ایک عقلی دلیل ہے ان کی، کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے بھی ہاتھ مان لیں گے تو ہمارے جیسا ہو جائے گا، حالانکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ اس دلیل سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہاتھوں کی بات ہم نہیں کرتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے بارے میں اس ہاتھوں کی تعویل کرتے ہیں، اور یا پھر ہاتھوں کے بارے میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مراد جہاں پہ بھی ہاتھ کہے تو قدرت ہے، قبضہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں ان کا یہ جو معاملہ ہے، ان کی یہ جو بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات خود قرآن و سنت سے ہے، یعنی آپ کا پہلا رد خود قرآن و سنت ہے، کہ قرآن نے خود، اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے جب ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی بات کی ہے، اپنی مٹھی کی بات کی ہے کہ اللہ کی مٹھی کے اندر اور اللہ کے ہاتھوں دائیں ہاتھ کے اندر آسمان ہوں گے، اللہ کی مٹھی میں زمین ہوگی۔ تو جب اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسری طرف حدیث کے اندر جب اس بات کی وضاحت بھی آ گئی کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، پھر وہ دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو لہٰذا پھر اس کے انکار کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے کہ اس کا انسان انکار کرے یا اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر دو، دوسری بات ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو دوسری بات انہوں نے کی کہ کیوں یہ اصل میں ان کو لاجک گھڑنی پڑی، یہ ان کو یہ تعویلیں کیوں کرنی پڑی، اس کے پیچھے ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یقیناً درست ہے کہ اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، یقیناً اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن اب دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ اس نے خود بیان فرمایا ہے، مگر ہمارے جیسے نہیں ہے، یعنی جیسے اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، یعنی ہم اللہ کی ان دونوں آیتوں کا انکار نہیں کرتے کہ جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، تو ہم اس کو ایز اٹ از مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ تو پھر اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، یعنی جو انہوں نے سوچا کہ اس سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، تو ایسی کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ تو یہ اصل میں اہل سنت نے یہ عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ جبکہ اس کے ہاتھوں کے انکار اگر ہم کرنے کی والی سائڈ پہ جائیں تو اس سے کئی حدیثوں کا اور قرآن کی آیات کا انکار پھر لازم آتا ہے۔ آپ کو انکار کرنا پڑے گا ان قرآن کی آیتوں کا، ان کی تکفیر کرنی پڑے گی کہ جہاں پر اللہ رب العزت اپنے ہاتھ کی بات کرتا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت اپنے قبضے کی بات کرتا ہے، اپنی مٹھی کی بات کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی بات کرتا ہے، تو اس کا انکار کرنا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ اصل میں یہ وہ راستہ ہے کہ جو شیطان نے اصل میں دکھلایا ہے کہ قرآن و سنت کی تعویلیں کرو، اپنے منمانے مطالب اس کے نکالو۔ اب ایک اور انداز میں اس کو سمجھیے کہ اب ہم سنتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم بھی تو سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تو کیا وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کا سننا اور دیکھنا ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ جناب اللہ نہیں سنتا؟ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرے، اللہ نہیں دیکھتا، اس کی کوئی تعویل کرے۔
کیونکہ ہم بھی تو دیکھتے ہیں، ہم بھی تو سنتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ جیسا ہم نہیں سن سکتے، یا اللہ کا سننا اور ہمارا سننا ایک جیسا نہیں ہے، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا ویسا ہے جیسا اس کی شان کو لائق ہے۔ تو اسی طرح اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، تو کیا وہ بھی ہماری مثل ہو جائے گا؟ اگر ہم یہ مان لیں تو ایسے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرنا پڑے گا، کہ کیونکہ اللہ کے بارے میں وجود کا عقیدہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی تو موجود ہیں۔ تو ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بات قرآن و سنت میں ہمارے سامنے آ گئی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے چہرے کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی آنکھوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی سمع و بصر کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی پنڈلی کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو قرآن و سنت سے ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور ساتھ یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کے لیے مثالیں اس دنیاوی مثالوں کے ساتھ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہم جیسا ہے ہی نہیں۔ لہٰذا جو قرآن و سنت میں اللہ رب العزت اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از مانتے ہیں، ہم نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، ہم نہ اس کی تمثیل کرتے ہیں کہ اس کی مثالیں بیان کرنے کی کوشش کریں، اور نہ ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں، کہ ہم کہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہم مانتے ہیں، بلکہ ہم اس کو ایز اٹ از مانتے ہیں جیسا اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ اور یعنی اس انداز میں ہم اگر اس کو سمجھیں گے تو ہمارے سامنے یہ معمہ، یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، بالکل حل ہو جائے گی، اس کے اندر کسی طرح کی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کی ذات بھی بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہیں، اور کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سننے، دیکھنے اور قیامت کے دن اس کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے ڈھکوسلے سے بنایا ہوا کوئی نہ کوئی معنی اس کے اندر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس معاملے میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ماضی کے اندر اسلام کے جو شروع کی صدیوں میں عباسی ادوار کے اندر معتزلہ بھی ایک فرقہ نکلا کہ جنہوں نے اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر قرآن کریم کا، سنت مطہرہ کا انکار کیا، اللہ رب العزت کے دیکھنے کا انکار کیا کہ قیامت والے دن مسلمان جو ہیں جنت کے اندر ایمان والے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو ایسی بہت سی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ وہی عقلی والے، عقل پرست لوگ ہیں، اور اپنے فلسفے کو اوپر رکھتے ہیں، اپنی عقل کو اوپر رکھتے ہیں، قرآن و سنت کے اوپر اس کو فوقیت دیتے ہیں، اور قرآن اور سنت کا انکار کرتے ہیں، اپنا فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے شیطان کی سازش کیا ہوتی ہے؟ تاکہ قرآن و سنت کا من مانا مطلب پیش کیا جا سکے، جو ہم بتائیں وہ لوگ سمجھیں۔ بلکہ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا معنی کہاں سے سمجھا جائے گا؟ وہ قرآن کریم ہی کے اندر سے سمجھا جائے گا۔ قرآن کریم کا معنی اس کو احادیث کے اندر سے سمجھا جائے گا، اور اسی طرح قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا فہم سمجھا جائے گا۔ یہ اصل میں مصادر دین ہے، اور انہی سے دین کو لیا جائے گا۔ اور اس کے باہر سے کوئی اگر اپنی صرف عقل کے ذریعے سے، صرف اپنے فلسفے کے ذریعے سے، صرف کسی لغت کے ذریعے سے قرآن کریم کی تعویل کرنے کی کوشش کرے گا، یا کوئی تعطیل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی تمثیل کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ سارے باطل راستے ہیں، یہ سارے شیطان کے دکھائے ہوئے راستے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔